آنا تھا اور ان کی تحصیل کو بھی علم کہا گیا. ہمارے زمانے میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ دنیاوی علوم کو دینی علوم سے جدا کر دیا گیا. 1350 برس مسلمان دینی اور دنیاوی دونوں علوم کی سربراہی کرتے رہے. بٹ وین وی بائفرکیٹڈ بوتھ، ہم نے دنیا کے بارے میں جاننا ہی چھوڑ دیا. ہم نے ایجادات پہ غور کیا، جیسے خدا کہتا ہے قرآن میں کہ گھوڑے تیار رکھو. اب اگر ٹینک کے سامنے تو میں گھوڑا نہیں تیار کر، مجھے ٹینک ہی تیار رکھنا ہوگا. تو یہ وہ علوم ہیں جن کی ہمیں انسٹرکٹ کیا گیا کہ خواہ چین تک تمہیں جانا پڑے، خواہ اوج ثریا تک لپکنا پڑے، تم ان علوم سے اپنے آپ کو باخبر رکھو. سر نماز کا جی دوسرا سوال پر پوچھ رہے میں تو کوئی ایڈا پرابلم نہیں، پرابلم تو ہمیں ہے. اب ایک سوال بہت چھوٹا سا سوال ہے یہ دین کے مسائل سے متعلق ہے. کیا ایسا سمجھنا درست ہے کہ جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اوپر اور جو حرمت کے مسائل ہیں وہ سب کے سب قرآن سے ثابت ہونے چاہیے، اور وہ مطلب بعض ایسی چیزیں جو ہم حدیث سے لیتے ہیں لیکن حدیث کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ حدیث اس طرح سے پریزرو نہیں ہو سکی اور اس میں لوگوں نے اور بھی چیزیں شامل یہ ایک بات میں آپ کا سوال سمجھ گیا، مگر بدقسمتی سے یہ وہ لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں جن کو پورا حدیث کا علم نہیں، جن کو پورا قرآن کا علم نہیں. آج اگر آپ اپنی جورسپروڈنس کو دیکھیں تو دیکھو کہ اتنی عجیب بات ہے کہ ہم جس چیز کو پائنا اور نہیں کرتے اگلے کر دیتے ہیں. تو مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ only the law of Islam is only 20% based on the Quran and 80% on Hadith. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نہ ہوتے تو ہم تو قرآن کو انٹیلیجنٹلی انٹرپریٹ کرنے کے قابل ہی نہیں تھے. ہمارے پاس بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کو ہم قطعاً ایکسپلین نہیں کر سکتے جب تک کہ خدا کے رسول ایکسپلین نہ کریں. تو ظاہر ہے کہ جس ٹیچر نے وہ کتاب پڑھانی تھی اسی نے ایکسپلین کرنا تھا. اب جو دوسری حدیث کی بات ہے یہ اعتراض لگتا رہا، مگر پاکستان اور ہندوستان میں ایک بہت بڑا جو صحیح معنوں میں عالم گزرا ہے. ہم ان کو علماء نہیں مانتے، بدقسمتی جو مدرسے ہیں نا ان میں کوئی عالم نہیں پلا آج تک. ایک عالم تھا البتہ الحمدللہ وہ ڈاکٹر حمید اللہ تھے. اب دیکھو کہ پچھلے 1500 برس سے جو چیز کسی نے نہیں پروو کی اس نے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیث مرتب ہو چکے تھے، اور انہوں نے وہ خالی یہ کہا نہیں ہے بلکہ وہ کتاب حدیث ابن منبع نکال کر حضرت ابو ہریرہ کی 134 حدیث پہ مشتمل یہ کتاب مارکیٹ میں ہے جو حضور کے زمانے میں ہی جمع ہو چکی تھی. اس لیے جو روایت اور درایت کے اصول ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا میں کسی بھی دنیا میں کوئی شخص ان قانون کے اوپر نہیں پورا ہوتا. میں مثال کے طور پر طاہر قاضی کی اسپیچ سنتے ہیں نا، اگر آپ کو روایت اور درایت کے رول پتہ ہوں تو یہ آپ کو کذاب ترین شخص لگے گا اگر صرف اس کی آپ روایت اور درایت کے رول سنے ہوں آپ نے. اور خلاف فطرت یہ اتنے سخت رولز ہیں کہ ان سے بچ کے کوئی حدیث نکل نہیں سکتی. مثلا بخاری پہ اعتراض ہے کہ 1,30,000 میں اس نے 8,000 حدیث کلیکٹ کی. یہ اعتراض ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس کی کتنی سخت تھی، کتنی سخت تھا اس کا ویژن اور تنقید کہ اس نے 1,00,000 حدیث ریجیکٹ کی اور ان میں سے اتنی سختی سے ان پہ عمل پیرا ہوئے، تعدیل پہ، جرح پہ، کہ صرف 8,000 حدیث کو کتاب میں ریکارڈ کیا. یہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں غلط ہیں جو اس نے ریکارڈ کی، یہ ہے کہ کچھ حدیثیں رہ گئی ہوں گی جو ان حدیثوں میں جو بعد میں جیسے امام احمد بن حنبل نے 40,000 حدیث جمع کی، اسی طرح امام مسلم نے بھی بخاری کی طرح جو احادیث جمع کی 30,000 20,000 کے قریب ان میں بڑھائی گئی. مگر بخاری کو اسی لیے اصح الصحیحین کہتے ہیں اور پیغمبر فی الحدیث کہتے ہیں کہ اس نے کوئی گنجائش نہیں دی کسی قسم کے. البتہ آپ دیکھیے آج کا آدمی اٹھ کے حدیث پہ اعتراض کرے فنی لگے گا نا. آج کا آدمی نہ ہم اس دور میں ہیں، نہ اسماء و رجال جانتے ہیں، نہ ہم جرح و تعدیل جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں وہ دوسروں کو کاپی کر کے ان کی رائے کوٹ کرتے ہیں. آج کے زمانے میں میں ابھی اس غامدی صاحب کو سن رہا تھا تو غامدی صاحب نے کہا کہ یہ پرندے نہیں تھے کعبہ پہ.
بلکہ کوئی مرض تھا جو آیا جس نے جو وائرس تھا. تو میں لاہور گیا تو میں نے کہا غامدی صاحب کہ کیا چیز چاہیے ہوتی ہے بندے کو تصدیق کے لیے؟ آئی وٹنس. تو ہمارے پاس اگر آئی وٹنس موجود ہو، اور یہ عرب کا ایک شہزادہ تھا جو ان کو لیڈ کر کے لایا تھا، وہ اپنی محبوبہ رودابہ کو اپنے بیان کر رہا ہے کہ اے رودابہ پھر میں نے پرندے دیکھے جو آسمان کو چھا گئے اور وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہے تھے اور جس پہ وہ گرتے وہ بھوس کی طرح ہو جاتا. تو میں ڈرا کہ مجھ پہ بھی نہ کوئی آن پڑے، تو میں جلدی سے غار میں گھس گیا. جب آئی وٹنس موجود ہے تو ہم غامدی چاہے کتنا بڑا عالم ہو اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہی از رانگ. آئی وٹنس موجود ہے ہمارے پاس. اب جیسے وادی نیل کا واقعہ 10 لاکھ آئی وٹنس ہے اس پہ، 10 لاکھ. کیونکہ نیل سے گزر کے جب گنتی ہوئی تو 12 قبائل میں بلکہ 12 لاکھ وٹنس تھے اس کے. یہودی جو تھے ان کو کبھی شبہ نہیں ہوگا 12 لاکھ کی وٹنس سیم ڈاؤن کرتے. ہاں کیا اس وقت کوئی ایسا آدمی موجود تھا جس نے کہا ہو کہ نیل نہیں پھٹا یا یہودی پار نہیں گزرے؟ پھر بھی ہم غور کرتے، مگر ایک سنگل بھی اس کے اگینسٹ نہیں ہے. اور 10 لاکھ آئی وٹنس، 12 لاکھ آئی وٹنس سے کہہ رہے ہیں کہ نیل پھٹا اور پھر ہم اس سے گزر کے گئے. تو جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا جی، سب سے زیادہ کسی جگہ بھی شہادت کا سب سے بڑا سٹینڈرڈ آئی وٹنس ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ احادیث کلیکٹ ہوتی ہیں. اور انہی کی 2 حدیثیں ہیں، 2 سلسلے ہیں جن کو ہم سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں، سونے کی لڑیاں. ان میں آپ اگر جو کہنے والے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بڑے چھوٹے سے لوگ لکھتے ہیں، چھوٹے سے. جیسے نافع مولا عمر ہیں، ایک غلام ہے حضرت عمر فاروق کے، وہ کوٹ کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر کوٹ کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے، کالا کالا یا رسول اللہ. اور دوسرا جو سلسلہ ہے وہ حسن ابن علی کا ہے، جو کوٹ کرتے ہیں علی مرتضیٰ سے، جو کوٹ کرتے ہیں کالا کالا یا رسول اللہ. اور یہ مشہور ہے کہ اس قسم کی حدیث مل جائے تو اس کا اسناد کا درجہ بالکل قرآن سے کچھ کم ہے. یعنی ہم اس کو خدا کا کلام نہیں کہیں گے، مگر اگر ایسی کوئی حدیث مل جائے تو فائنل اور حتمی اور آخری ہے. یہ محدثین کے رینکس ہیں بنے ہوئے، کوئی حسن ہے کوئی صحیح ہے. اور اگر غور کرو تو اب لوگوں کو چونکہ نہیں پتہ ان اصولوں کا، ایک عام آدمی اٹھ کے کہتا ہے یہ حدیث غلط ہے تو وہ تو نہیں غلط کہی جا سکتی. نو یار، کس کو چاہیے کہ وہ متقابل جائے اور اس کی پہلے تصدیق کرے کہ اس حدیث کو آپ کیوں غلط کہہ رہے ہو، کیوں صحیح کہہ رہے ہو. اسی طرح پرویز نے بہت زیادہ لکھا حدیث کے خلاف، مگر جو اس نے بڑی حدیث کے خلاف لکھا وہ اس کی کم علمی پہ دلالت کر. اس نے ابو ذر کی حدیث پہ اعتراض کیا کاسموس کے بارے میں، کہ حضور نے پوچھا ابو ذر تمہیں پتہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے. فرمایا یہ عرش کو جاتا ہے، پھر اسے پلٹنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو پرویز صاحب اس وقت تازہ پڑے ہوئے تھے، BA پاس سے ہوتے، تو انہوں نے کاسمولوجی کے بارے میں اتنا ہی پڑھا ہوا تھا کہ زمین کی ایک ہی گردش ہے سورج کی. سو اس پہ فیصلہ کر کے انہوں نے حدیث کو غلط قرار دیا. حضور کے لفظ یہ تھے کہ یہ عرش تک جاتا. جب مزید معلومات ہوئی تو سورج کی 3 حرکتیں ڈسکور ہوئی، اور ایک وہ حرکت ڈسکور ہوئی جو بیچ میں تھی، جو وہ 150 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا، وہ ہرکولین گیلیکسی کے سینٹر میں جاتا. جس مقام پہ سورج رکتا ہے اس کو سائنسدانوں نے نام جو دیا ہے سولر ایپیکس کر دیا. تو یہ عرش ہی ہوتا ہے، ایپیکس کا مطلب عرش ہے. تو اس طرح لوگوں نے اعتراض کی ہوئے ہیں کم علمی کی وجہ سے. اس کی وجہ سے یہ سارا فتنہ جو ہے مسلمانوں میں پھیلا. پھر انہوں نے پرانی آیات پر بھی اعتراض کیا. یہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. ہماری جو باقی قومیں دیکھیں نا، ابھی پاکستان کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں بڑا طبقہ ہے، باقی چھوٹے طبقے ساتھ چل رہے ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ بڑے طبقے کے اوپریسو ایٹیٹیوڈ سے گھبرا کر چھوٹے طبقے ایک دوسرے کو جوائن کر لیتے ہیں، چھوٹی پاپولیشن والے.
اور لگتا ہی ہے اسی لیے آپ کے ملک میں سب سے آسان فساد شیعہ سنی کا ہے. ایک سروائیول پہ جا رہا ہے، ایک کثرت پہ بڑے آرام سے ان کو لڑا رہا ہے. تو اسی طرح دیکھیے ابھی میرا خیال یہ ہے کہ تمام چھوٹے چھوٹے طبقوں کو ہم معذور طبقے ان کی سائیکالوجی سروائیول اور ڈیفینس کی ہوتی ہے. بڑے طبقے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. 80% پاپولیشن ہے پاکستان کی، آپ دیکھو گے ان کو کبھی پتہ ہی نہیں لگا. اگر ان کا واضح دشمن بھی سامنے کھڑا ہو جائے وہ اس کا بھی ساتھ دے جاتے ہیں کہ وہ متعصب نہیں ہوتے. مگر چھوٹے طبقوں کی اپنی زندگی اور بقا کی فکر ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو جوائن کر رہے ہیں. اور یہ جتنا آپ کے ملک میں فساد ہے اسی سائیکالوجی کے تحت، اسی سے. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو ویری مچ.